السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ اجلالا و اکراما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، اللہ جل شانہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو نبی مکرم تاجدار حرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، الحمدللہ قرآن مجید کی ایک سورت کے حوالے سے مختصر سی گفتگو عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر۔ تو کوثر کے حوالے سے میں آپ حضرات کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے خیر کثیر یعنی کثرت سے نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرفراز فرمایا ہے۔ تو اس کے کئی معنی مراد لیے گئے، جس میں آپ حضرات کو بتایا گیا کہ کوثر سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض عطا کیا جو جنت کے باہر ہے۔ کوثر سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک نہر عطا کی جو جنت کے اندر ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ کوثر سے مراد اولاد کی کثرت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے۔ یہ آپ کو گزشتہ جمعہ بتایا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اولاد ہوئی کہ وہ ساری دنیا میں پھیل گئی۔ یہ کتنے معنی بیان کیے گئے؟ 3 معنی بیان کیے گئے۔ اب چوتھا جو معنی الکوثر کا جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر دنیا میں جو بھیجا ہے، اس کوثر سے مراد وہ نبوت بھی ہے۔ بعض مفسرین نے اس سے یہ بھی معنی اخذ کیا ہے، مراد لیا ہے، یعنی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے تاج سے آپ کو پہنایا گیا، نبوت کا تاج آپ کو سر پہ رکھا گیا، آپ کو پہنایا گیا۔ اب ایک ذہنوں میں سوال یہ ہوتا ہے کہ تاج نبوت تو 1,24,000 پیغمبروں کو بھی پہنایا گیا تھا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خاصیت ہے؟ دیکھیے، اگر حضور ایک ہی نبی ہوتے پھر کوثر آپ کو کہا جا رہا ہے تو بات سمجھ میں آتی تھی۔ نبی تو حضرت آدم بھی ہوئے، حضرت نوح بھی ہوئے، حضرت ابراہیم بھی ہوئے، حضرت موسیٰ بھی ہوئے، حضرت عیسیٰ بھی ہوئے، اور تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ کم و بیش 1,24,000 مقدس ہستیوں کے سروں پر اللہ نے تاج نبوت کو سجایا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے۔ ان نبوتوں میں غور سے سنیے، ان نبوت میں حضور کی نبوت میں فرق کیا ہے؟
پھر کیوں خاص طور پہ کوثر سے مراد آپ کی نبوت کو لیا جا رہا ہے؟ 1,24,000 پیغمبروں کو نہ دے کر صرف حضور کو اگر نبوت دی جاتی اور یہاں کوثر کا معنی یہ مراد لیا جاتا تو بات سمجھ میں آتی تھی، لیکن مشترکہ چیز ہے، کئی لوگوں کو آلریڈی نبوت ملی ہے، پھر آپ کی نبوت کو کوثر کیوں کہا جا رہا ہے؟ بات کلیئر ہے نہیں ہے میرے بھائی؟ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ 1,24,000 پیغمبروں کو بھی نبوت ملی، آپ کو بھی نبوت ملی۔ اسپیشالٹی تب ہوتی جب صرف آپ کو نبوت ملتی، کسی اور کو نہیں ملتی، لیکن ان کو بھی نبوت ملی، آپ کو بھی نبوت ملی، تو آپ کی نبوت کو کوثر کیوں کہا جا رہا ہے؟ خاص طور پہ لفظ کوثر سے جو ہے نا نبوت کا معنی کیوں مراد لیا گیا؟ اس لیے مراد لیا گیا حضور کو جو نبوت ملی وہ نبوت ایسی شان والی، ایسی عظمت والی، ایسی عرفہ و اعلیٰ مقام والی نبوت ملی جو کسی اور انبیاء کرام کو وہ نبوت نہیں ملی۔ نبوت تو سب کو ملی، لیکن آپ کی شان نبوت دیگر انبیاء کرام کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ ہماری بات سمجھ میں؟ اگر زیادہ نہیں ہوتی، آپ کہیں گے بھائی وہ بھی نبی یہ بھی نبی، پھر زیادہ کم کی بات کہاں سے آ گئی؟ زیادہ کم کی بات یہاں سے آ گئی کیونکہ نبوت میں سب سے زیادہ سینیرٹی جسے کہتے ہیں، 1,24,000 پیغمبروں کو جو نبوت ملی نا وہ بعد میں ملی۔ سب سے پہلے نبوت کا تاج جس کے سر پہ رکھا گیا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ میں ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں آپ کو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے سرکار سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ نے نبوت اس وقت سرفراز فرمایا جب ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ ابھی آدم کا پتلا بھی نہیں بنا تھا، ادھر مٹی رکھی ہوئی تھی، ادھر پانی رکھا ہوا تھا، وہ دونوں کو ملا کے آدم کا پتلا بنایا جانے والا تھا۔ اس وقت سے ہی اللہ نے مجھے نبوت عطا فرما دی تھی۔ تو بڑی نبوت کس کی ہوئی؟ بولو بھائی، سرکار کی نبوت بڑی ہوئی نا جی، سب سے سینیرٹی زیادہ ہوتی ہے نا، نہ صرف سینیرٹی اور کیا کیا چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا آگے چل کے۔ تو سب سے شان والی جو نبوت ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ ایک بات ہے، سب سے پہلے آپ کو ملی۔ دوسری بات پہ ذرا غور کیجئے، اگر نبی سب سے پہلے حضرت آدم کو مانا جائے، نبوت حضرت آدم کو ملی اگر یہ مانا جائے، تو شب معراج کا واقعہ تو آپ لوگوں کو پوروں کو معلوم ہے۔ جب حضور شب معراج میں تشریف لے جا رہے تھے تو مسجد اقصی میں نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ارے بولو نا، ہاں۔ امامت کون کرے؟ پھر پہلے نبی حضرت آدم ہیں تو پھر آدم امامت کرنا تھا یا حضور امامت کرنا تھا؟ حضرت آدم کرنا تھا، کیونکہ وہ پہلے نبی ہے، ابو الانبیاء ہے، ابو الانسان ہے، انسانوں کے باپ ہے، انبیاء کے باپ ہے، سب کے باپ ہے، ساری انسانیت کے باپ ہے۔ امامت کے حقدار تو وہ تھے، ان کی عمر بھی زیادہ تھی، سینیرٹی بھی ان کی زیادہ تھی، نبوت تو ان کو سب سے پہلے ملی۔ اگر ایسا مان لیا جائے تو امامت بھی وہی کرنا چاہیے تھا۔ سب سے پہلے نبی ہونے کے باوجود بھی، سب سے پہلے انسان ہونے کے باوجود بھی مسجد اقصی میں حضور آگے کھڑے رہے، حضرت آدم پیچھے کھڑے رہے۔ تو کس کی نبوت اعلیٰ ہوئی؟ ارے بولو نا میرے بھائی، بول رہے نہیں تو بات سمجھ میں نہیں آتی میرے بھائی، نیا آدمی تھوڑی ہوں، پرانا ہی آدمی ہوں نا، میں کچھ بوجھ رہا ہوں تو آپ بولیے۔ دیکھیے ٹیچنگ، اسپیکنگ، لیکچرر ایک فن ہے یہ، اور یہ فن والے جب کبھی میدان میں ٹھہر کے کچھ بولتے ہیں تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ آڈینس سے فیڈ بیک ملنا ان کو، یہاں بیٹھ کے سبحان اللہ بولے تو فائدہ ہے۔ سمجھ میں آ رہا؟ تو آپ کو سبحان اللہ بول رہے، یا کچھ سمجھ میں آ تو ماشاء اللہ بولو، یا میں کچھ پوچھ رہا ہوں تو جواب دیو۔ اس سے ہوتا کیا، جواب دینے سے آپ کو بات ذہن میں بیٹھ جاتی، ورنہ میں بولتے چلے جاتا ہوں، طوطا بولے ایسا آپ سنتے چلے جاتے، بعد میں یاد کچھ نہیں رہتا۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ سب سے آخر میں آنے کے باوجود بھی امامت کس نے کی؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ تو اندازہ لگائیے آپ کی شان نبوت کیا ہے۔
تمام نبیوں کو بھی اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، آپ کو بھی اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، لیکن تمام نبیوں سے اعلیٰ و ارفع مقام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اسی لیے آپ کی نبوت کو کوثر کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، یعنی نبوت عطا کی، ایسی نبوت جو کسی اور نبی کو ہم نے عطا نہیں کی، جو کسی اور برگزیدہ بندے کو ہم نے عطا نہیں کی، جیسی نبوت ہم نے آپ کو عطا کی۔ اچھا نبوت ہے کیا؟ ذرا وہ بھی سن لیجیے۔ نبی، نون با یا، نبی، نبی کا مطلب ہے غیب کی خبر دینے والا۔ کیا؟ غیب کی خبر دینے والا۔ جنت غیب ہے نہیں ہے؟ بولو جی۔ دوزخ غیب ہے نہیں ہے؟ پل صراط غیب ہے نہیں ہے؟ اور صراط مستقیم غیب ہے نہیں ہے؟ جو راستہ ہوگا وہ غیب ہے نہیں ہے؟ ترازو غیب ہے نہیں ہے؟ میدان محشر کوئی بھی دیکھے، یہ سب جان دو۔ اللہ کو کوئی دیکھا جی، وہ بھی تو غیبی ہے نا۔ تو غیب کی خبر دینے والے کو حضرت آدم آئے بولے اللہ ایک ہے، پبلک تو نہیں دیکھی لیکن غیب کی خبر دیے۔ حضرت نوح آئے بولے اللہ ایک ہے، حضرت ابراہیم آئے بولے اللہ ایک ہے، بولے پبلک بھی ان کو پوچھیے اگر آپ بھی دیکھیں کیا بولتے؟ نہیں، ہمارے کو بھی معلوم ہوا اللہ ایک ہے۔ لیکن جب تاجدار کائنات تشریف لائے، لوگوں کو آپ نے کہا اللہ ایک ہے، پھر لوگوں نے جب پوچھا کہ کیا آپ اللہ کو دیکھے تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے اللہ کو دیکھ کر آیا ہوں۔ شب معراج میں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، شب معراج میں اللہ نے سارے پردے ہٹا کے اپنا جلوہ دکھا دیا ہے مجھے۔ یہ حضور کی جو ہے نا شان عظمت ہے کیا۔ تو نبوت کا مطلب کیا ہے؟ نبی کا مطلب کیا ہے؟ غیب کی خبر دینا۔ تو ہمارے نبی وہ نبی تھے پریویس والی خبریں بھی دیے، ساری امت کو بتائے، آدم کے احوال، نوح کے احوال، ابراہیم کے احوال، موسیٰ کے احوال، عیسیٰ کے احوال علیہ السلام، سارے لوگوں کی خبریں بتائے، پہلے کیا کیا ہوا سب بتائے، پھر اپنے زمانے سے لگ کر پھر زمانے میں کیا کیا ہوگا وہ بھی بتائے سرکار، اور حد یہ ہو گئی 1450 سال کے بعد کیا ہوگا وہ بھی بتا دیے، پھر قیامت کے قریب کیا ہوگا وہ بھی بتائے، قیامت کیسے برپا ہوگی وہ بھی بتا دیے۔ یہ اس کو بولتے ہیں نبی، جو کبھی بھی ایک بھی بات کو راز میں نہیں رکھتا، جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ ساری امت کے بعد سامنے بتا دیتا ہے۔ خاص طور پہ آپ کے ڈیفینیشن میں کہا گیا وما ہوا علی الغیب بضنین، میرا نبی وہ نبی ہے جو غیب کی خبریں بتانے میں پیچھے نہیں ہٹتا، ہر چیز بتا دی آپ کو۔ اب ایسے کمزور ایمان والے پیدا ہو گئے، لوگ یہ بول رہے کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم ہی ہے تو وہ ان کے ایمان کی خرابی ہے، میں کچھ نہیں بول سکتا، ورنہ نبی تو وہ نبی ہے، بول دیے پہلے۔ ایک زمانہ آئے گا لوگ اپنے ماں باپ کو اپنی نوکرانیاں بنائیں گے اور بیوی کو بڑا مقام دیں گے، ویسے ہی ہو گیا۔ انہیں الیکٹریشن ہے، انہیں کچھ کام نہیں کرا اس کو مار دیے، انہیں پلمبر ہے انہیں کام نہیں کرا اس کو مار دیے، اس کا پیٹ نکالے، اس کی انتڑیاں نکالے، اس کی گردن اڑائے، اس کو یہ کر رہے اس کو وہ کر رہے، یہ سب پہلے بول دیے تھے سرکار۔ آپ کیا سمجھ رہے نیا ہے؟ آپ احوال قیامت کتاب اٹھا کے پڑھیے، آپ آثار قیامت اٹھا کے پڑھیے، آپ سب بتا دیا گیا۔ ننگے پیر چلنے والا بلڈنگوں میں رہیں گا، بولے ننگے پیر چلنے والا، یہ غیب کی خبر ہے جو میرے نبی نے دی ہے۔ ننگے پیر چلتے تھے، چپل صحیح نہیں تھی پہننے کے لیے، آج دیکھو لوگوں کی حالت کیا ہے، کہاں سے کہاں چلے گا، سود کا پیسہ، 10 روپے دیو 20 روپے واپس لیو۔ اب ترقی ہوتی نہیں ہوتی، برابر ہوتی۔ حضور فرمائے بے حیائی قیامت کے قریب عام ہو جائیں گی، یعنی ننگا ناچ ہوگا، یہ سب بتا دیے، بے حیائی عام ہوں گی قیامت کے قریب۔ نبی کا ڈیفینیشن ہی ہے میرے بھائی، پاس بھی بتائے، پریزنٹ بھی بتائے، فیوچر بھی بتائے، اس کو بولتے ہیں نبی۔ اور نبی امت کے لیے ذریعہ ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام پہنچانے کے لیے، ایک اللہ کا ذریعہ ہے امت تک پیغام پہنچانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اپنا کلام ڈائریکٹ کسی کو نہیں پہنچاتا، ایک بات یاد رکھیے، نبی کے کئی ڈیفینیشنز میں ایک یہ بھی ہے، ہمارے لوگوں کو 1000 مرتبہ بولے یہ ہمارے نبی ہے ہمارے نبی ہے، لیکن کئی لوگوں کو یہی نہیں معلوم نبی کس کو بولتے ہیں۔ وہی نبی کے ڈیفینیشن دے رہا ہوں آپ کو میں، ذہن میں رکھ لیجئے، اس کو بعد میں سننا ہے تو سن لیجئے۔ نبی کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ پرانی خبریں، آنے والی خبریں، موجودہ خبریں سب بتا دے۔ دوسرا ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی جو بات بولنا ہے ڈائریکٹ آپ کو نہیں بولتا۔ اگر اللہ کسی سے ڈائریکٹ بات کر لیا تو اس کو نبی بنا دیتا،
اسی لیے اللہ ہر کسی سے بات نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ بات کرنے پہ قدرت رکھتا، لیکن ہمارے اندر کیپیسٹی نہیں ہے۔ ہماری بات سمجھ میں؟ ہم نہیں بات کر سکتے اس سے، ہم نہ اس کو دیکھ سکتے نہ بات کر سکتے۔ ارے ہماری کیا اوقات ہے دی، موسیٰ جیسا نبی، رسول بھی ہے نبی بھی ہے، بولے مولا ربی ارنی، اپنا جلوہ دکھا۔ اللہ تعالیٰ بولا لن ترانی یا موسیٰ، تو نہیں دیکھ سکتا اے موسیٰ۔ انہوں بولے نہیں میرے مولا دکھا دکھا دکھا، پھر ٹھیک ہے تم بھی پہاڑ پہ نظر ڈالو، ہم بھی پہاڑ پہ نظر ڈالیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے کئی ہزاروں کروڑوں تجلیات میں سے صرف ایک جھلک ودن سیکنڈ کی اپنی تجلی، ایک تجلی اللہ تبارک و تعالیٰ کوہ طور پہ ڈالا تو کوہ طور سرما ہو گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِيقًا، موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے، ان کے ساتھ جو 40 لوگ آئے تھے ان کا تو انتقال ہو گیا۔ موسیٰ جیسا نبی اللہ کی ہزاروں تجلیات میں سے ایک تجلی کو برداشت نہ کرے، بے ہوش ہو کے گر پڑے، تو ہم کون سی کھیت کی مولی ہے؟ لہٰذا اللہ اپنا پیغام جو بھی پہنچانا ہے، اپنی بات آپ تک جو بھی ٹرانسفر کرنا ہے، ڈائریکٹلی آپ کو نہیں بولتا، انڈائریکٹلی نبیوں کو بیچ میں رکھتا ہے۔ آدم کو بیچ میں رکھا، پیغام پہنچایا، نوح کو بیچ میں رکھا، پیغام پہنچایا، موسیٰ کو بیچ میں رکھا، پیغام پہنچایا، عیسیٰ علیہ السلام کو بیچ میں رکھا، پیغام پہنچایا۔ اب ہم تک جو پیغام پہنچانا ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچایا۔ تو ذریعہ یہیں سے نکلا، کبھی کبھی ذریعے کو مان لینا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات آپ کو؟ اسی کو بولتے ذریعہ۔ تو نبی کا کام ہے اللہ کی بات بندوں تک پہنچانا، اس کو بولتے نبی، اور نبی غیب کی خبریں دینے والا ہے، اس کو بولتے نبی۔ اور آپ کو اللہ نے ایسی نبوت عطا کی، آپ کے جیسا کوئی اور نبی نہیں تھا۔ آپ کو شریعت اللہ نے ایسا کی، کسی اور نبی کو اللہ نے ایسی شریعت عطا نہیں کرا۔ آپ کو اللہ نے ایسی کتاب قرآن عطا کی، کسی اور نبی کو اللہ نے قرآن عطا نہیں کیا، ایسی کتاب عطا نہیں کرا۔ اس وجہ سے بھی آپ کی شان بہت زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے مثل و مثال پیدا کیا ہے۔ حضور کا سایہ نہیں ہوتا تھا، حضور تھوکتے تھے تو اس میں خوشبو آتی تھی، آپ کو اللہ نے بے مثل و مثال بنایا۔ آپ کی قرآن کا کوئی جواب نہیں ہے، آپ کی شریعت کا کوئی جواب نہیں ہے۔ آپ بولیں گے وہ کیسے جواب نہیں ہے؟ تورات آئی اور چلے گئی، اب اس پر حکم باقی نہیں رہا، اور بدبختے کیا کرے تورات کو ماننے والے، اس کو چینج بھی کرے، وہ آیت نکالے یہ آیت ڈالے، وہ آیت نکالے یہ آیت ڈالے۔ 1450 سال گزر گئے لیکن قرآن کا ایک نقطہ ایک لفظ بھی نہیں بدلا۔ یہ شان محمدی ہے، اس کتاب کی حفاظت اللہ کرنے والا ہے۔ نہ شریعت مصطفیٰ تبدیل ہوئی، نہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن تبدیل ہوا، جبکہ موسیٰ کی شریعت میں ہزاروں چینجز آ گئے، عیسیٰ کی شریعت میں ہزاروں چینجز آ گئے، داؤد کی شریعت میں ہزاروں چینجز آ گئے، لیکن 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، ایک لفظ ایک شرعی مسئلہ بھی نہیں بدلا۔ یہ میرے آقا کا اعزاز ہے، یہ میرے آقا کی شان ہے، یہ شان نبوت ہے۔ اس کے بعد دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کس طرح بے مثال ہے۔ اور ایک بات سنیے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری مثال ایک محل کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ میری مثال ایک محل کی طرح ہے جو پورا خوبصورت محل بن گیا، لیکن ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی تھی اس کے اندر۔ تمام نبیوں سے آپ کی نبوت کیسے شان والی ہے وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، جو آپ کو کوثر کہا گیا، تمام نبیوں سے آپ کی کیسی عظمت والی نبوت ہے وہ بتا رہا ہوں۔ میری مثال ایک محل کی طرح ہے جو خوبصورت بنایا گیا، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی تھی۔ جب میں پیدا ہوا تو اللہ نے وہ اینٹ کو بھی بھرتی کر دیا۔ اب تعمیر پوری مکمل ہوئی نہیں ہوئی، اب کہیں اور جگہ اینٹ لگتی، مطلب یہ ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب غلام احمد قادیانی اٹھ کے بول رہا میں نبی ہوں، تو اب کیا کریں گے میرے بھائی؟ یا حدیثوں کی دنیا میں بار بار بول رہے ہیں میرے بات نبی نہیں ہے، میرے بات نبی نہیں ہے، اب انہیں اٹھ کے بول رہا کہ میں نبی ہوں۔ قادیانی فرقہ حیدرآباد میں پھیل رہا، مسجدیں بھی بنا رہے ہیں، لوگوں کو جا کے بول رہے مہینے کو 5000 کا راشن ڈالتا ہوں، آپ قادیانی بن جاؤ، یعنی غلام احمد قادیانی کو نبی مانو۔ اس طرح سے فتنے چل رہے مارکیٹ میں، ہوشیار رہیے۔ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بنی اسرائیل میں نبی گیا نبی آیا، جبکہ نبی زندہ بھی تھا تو نبی آیا، لیکن میرے آقا کی شان یہ ہے، میرے آقا دنیا سے جا کر 1450 سال ہو گئے، اور 1450 سال آئیں گے، قیامت آئے گی، لیکن کوئی نبی نہیں آئے گا۔
یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی شان ہے، یہ عظمت ہے۔ دیگر انبیاء کے مقابلے میں نبی آتے گئے جاتے گئے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو وہ ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، میرے پیدا ہونے کے بعد وہ جگہ بھی فل ہو گئی، یعنی محل پورا تعمیر ہو گیا، اب کہیں اینٹ لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ بولنا چاہ رہے ہیں اس بارے میں۔ حضرت حازم سے روایت ہے، باضابطہ ریفرنس کے ساتھ بول رہا ہوں، ذہن میں رکھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک کے بعد ایک کے بعد ہزاروں انبیاء کرام آئے، لیکن میرے بعد کبھی کوئی نبی نہیں ہوگا، ہاں البتہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ خلیفہ۔ حضور کے وصال کے بعد پہلے خلیفہ کون بنے؟ جی ماشاءاللہ، میں سوچ رہا تھا یہ بھی یاد ہے کہ نہیں ہے کہ بول کے، اس لیے پوچھ رہا تھا میں۔ دوسرے، تیسرے، چوتھے، ہاں خلیفہ بنے، لیکن نبی بنا کوئی نہیں بنا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، قرنی بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، قرن زمانے کو بولتے، قرنی بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی۔ جبھی بھی نبی تھا، ابھی بھی نبی ہے۔ صدیاں گزر جائے گی، زمانے گزر جائیں گے، لیکن آپ کی نبوت کا ڈنکا بجتے رہے گا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضرت ابن مطعم سے روایت ہے، آقا نے کہا میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، یعنی اللہ میرے ذریعے سے کفر کو مٹائے گا، میں حاشر ہوں، میں عاقب ہوں، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ بھی حدیث شریف میں آیا ہے، اس لیے بھی آپ کی نبوت کو کوثر کہا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ کیا تھی بولیے؟ مہر نبوت تھی۔ حضرت سلمان فارسی کی کہانی ہے، آپ کا واقعہ ہے کہ آپ کسی جو ہے نا راہب کی خدمت کرتے تھے، کسی کی راہب کی خدمت کرتے تھے۔ جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو وہ بولا کہ جو ہے نا میں تجھے اور ایک جو ہے نا راہب کی خبر دیتا ہوں، تو اس کی جا کے خدمت کر لے، تجھے وہاں سے جو ہے نا وہ بندہ تجھے کچھ عطا کر دے گا، اچھا بندہ ہے۔ پھر حضرت سلمان فارسی جو ہے نا اس راہب کے پاس، اس کی سالوں خدمت کرے، خدمت کرنے، اس کا جب راہب بولتے عیسائی جو نا ٹیچر کو بولتے، عیسائی اسکالر کو بولتے، اس کی سالوں خدمت کرے۔ اصل حضرت سلمان فارسی کی تلاش تھی کہ کوئی نبی آنے والا ہے، اگر وہ آ گیا ہے تو میں اس پہ ایمان لاؤں گا، اصل یہ تلاش تھی ان کو۔ لیکن یہ پھر رہے ہیں، سلمان فارسی فارس سے آ کے ادھر ادھر پھر رہے ہیں۔ پھر وہ راہب کیا بولا آخر میں، دیکھ بھائی اتنے سال تو میری خدمت کرا، اب میرا تو وقت قریب آ رہا ہے، لیکن چونکہ بڑی خدمت کی ہے تو میری، تو میں تجھے کچھ اہم باتیں بتا کے دنیا سے جا رہا ہوں۔ یہاں سے تو سفر کر کے چلے جانا یثرب، بعد میں وہ مدینہ بن جائے گا، ایک نبی پیدا ہوگا مکے میں، وہ ہجرت کر کے آئے گا مدینے میں۔ تو چونکہ حضرت سلمان فارسی نئے نئے تھے نا، تو بولے میں تو یثرب کو چلا جاؤں گا اس نبی کے لیے، لیکن آپ نشانیاں بتائے تاکہ میں ان کو دیکھ کر کنفیوز نہ ہوں، بھٹک نہ جاؤں۔ تو وہ راہب نے کیا کہا، میں کتابوں میں پڑھا آخری جو نبی ہوگا صدقہ قبول نہیں کرے گا، بولیے نا، صدقہ قبول نہیں کرے گا۔ دوسری نشانی یہ ہے ہدیہ رد نہیں کرے گا، تحفہ لا کے دیے تو رد نہیں کرے گا۔ تیسری نشانی ہے دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ یہ تین نشانیاں دیکھ لینا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا، کیونکہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں میں پڑھا ہوں پوری زندگی۔ ارے میرے بھائی، میرے آقا آنے سے پہلے یہودیوں کے، عیسائیوں کے اسکالرز پڑھا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، مکے کی زمین پہ پیدا ہونے والا ہے۔ بدبختوں کو سب معلوم تھا، پیدا ہونے کے بعد دیکھ کر ایمان نہیں لائے جی بھائی صاحب، ورنہ ان کو معلوم تھا چاند کے جیسے چہرے والا نبی آنے والا ہے، 12 ربیع الاول کو آنے والا۔ ارے حضرت عیسیٰ تو نام بھی بتا دیے کہ میرے پاس جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، یہ سب معلوم تھا یہ لوگوں کو، ورنہ سب طے شدہ بات ہے بھائی صاحب، سب طے شدہ بات ہے، بس دل کا حسد ہے جو نبی کو دیکھ کر ایمان نہیں لائے۔ اس لیے حسد بڑی بری بلا ہے، اس بلا سے بچیے۔ حضرت سلمان فارسی آ گئے، یثرب کو آئے، حضور کی آمد ہو گئی۔ اب وہ تین نشانیاں تلاش کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ کھجور لے جا کے حضور کی بارگاہ میں دیے، ان کی نیت صدقے کی تھی، بولے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھجور کو قبول کیجئے۔
میری نیت صدقے کی ہے۔ سرکار نے کہا کہ ہم نبی صدقہ نہیں لیتے۔ راہب ایک نشانی بولا تھا وہ پوری ہو گئی۔ اب دوسری نشانی ہے، دوسری بار پھر کھجور کا ٹوکرا لے کے گئے۔ اب ان کی نیت ہدیہ گفٹ کرنے کی نیت تھی۔ پھر جا کے بولے یا رسول اللہ یا محمد یہ میری طرف سے جو نا کھجور ہے آپ اس کو قبول کر لیجئے، میری نیت ہدیے کی ہے۔ سرکار نے اسے قبول فرما لیا۔ راہب 2 نشانیاں بتایا تھا وہ پورے ہو گئے۔ تیسری نشانی کیا ہے؟ 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت، یہ تیسری نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ کندھوں کے درمیان دیکھنا، وہ کیسے دیکھیں گے؟ یہ تو سامنے کی بات ہی کر دیے، اب وہ کندھوں کے درمیان کی نبوت کپڑا ہٹا کے کیسے دیکھیں گے؟ لیکن ایک دن کیا ہوا، اچانک جو نا ہوائیں تیز ہونے لگی۔ حضرت سلمان فارسی کھڑے ہیں اور حضور کھڑے ہیں۔ حضور نے سلمان فارسی کے چہرے کی بے چینی کو دیکھ لیا۔ نبی جو ہوتا ہے نا غیب کی خبریں جانتا ہے، آپ کے دل میں کیا ہے یہ نبی جانتا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ نبی جانتا ہے، قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ نبی جانتا ہے۔ نبی اس کو ہی بولتے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ تو سلمان فارسی کے چہرے کی بے چینی کو دیکھ کر میرے آقا نے اپنے کندھے مبارک سے کملی ہٹا کر کہا سلمان بے چین کیوں ہوتا ہے، آ کے وہ نشانی دیکھ لے جو راہب نے تجھے بتایا تھا۔ سبحان اللہ، آ کے وہ نشانی دیکھ لے جو راہب نے تجھے بتایا تھا۔ حضور نے اپنی کملی ہٹائی تو مہر نبوت نظر آئی وہاں سے۔ سلمان فارسی جو ہے نا قدموں میں گر کے جو ہے نا مسلمان ہو گئے، کلمہ توحید پڑھ لیا۔ یہ ہے آپ کی شان نبوت جو آپ کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ دوسرے نبیوں کو نبوت ملی، آپ کو نبوت ملی، اور کیا کیا ڈفرینسز ہے اور کیا کیا شان نبوت ہے آپ کی، کیسی آپ کو نبوت عطا کی۔ اگر زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ پھر آنے والے جمعہ میں آپ کے سامنے بیان کریں گے آپ کی نبوت کے حوالے سے۔ بس اتنا یاد رکھ لیجئے، کوثر کا ایک معنی حوض ہے، کوثر کا ایک معنی نہر ہے، کوثر کا ایک معنی کثرت اولاد ہے، کوثر کا ایک معنی آپ کی شان نبوت ہے۔ کتنے معنی ہو گئے؟ 4 معنی بیان کرا۔ زندگی باقی رہے تو اور ہزاروں معنی ہیں اور کئی معنی ہیں، انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار ہماری اس مجلس کو قبول فرما۔ جو کچھ سنا گیا ہے میرے مولا بشری تقاضے سے، زبان کی غلطیوں سے اگر کوئی بات مس ہو گئی ہے تو اپنے فضل و کرم سے درگزر فرما میرے مولا۔ اس مجلس کو قبول فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔